بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج یہ ہمارا چھٹا کلاس ہے عربی گرامر یعنی علم النحو کا۔ آج ہم پڑھیں گے جملہ کی اقسام، جملہ کی ذاتی اور صفاتی اقسام، کہ جملہ کی ذات کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں اور صفات کے لحاظ سے کتنے قسمیں ہیں۔ واضح ہو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا۔ دیکھیں جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، کم سے کم جملے میں دو کلمے ہوں گے، یا تو وہ دونوں کلمے لفظ میں موجود ہوں جیسے کہ ضرب زید، الفاظ میں وہ دونوں کلمے موجود ہوں جیسے کہ ضرب زید میں ضرب ایک کلمہ ہے اور زید دوسرا کلمہ ہے، یا تقدیرن ہو جیسے اضرب۔ دیکھیں اضرب ضرب زید کا معنی ہے زید نے مارا، یہ تو پورا جملہ ہے، لیکن اضرب یہ ایک لفظ ہے، یعنی ایک کلمہ بظاہر تو ایک کلمہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دو کلمے ہیں۔ اصل میں یہ اضرب انت ہے، اضرب انت تم مارو، تو اس میں انت اس میں پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو یہ بھی دو کلمے ہو گئے، اضرب اور انت جو اس میں پوشیدہ ہے یہ دو کلمے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو دو کلموں سے جملہ بن گیا، تو مطلب دو کلموں سے کم جملہ نہیں بنتا، اور اضرب میں جو ہے وہ ایک کلمہ چھپا ہوا یعنی انت اس میں پوشیدہ ہے۔ جملہ میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں، ایک جملے میں دو سے زیادہ کلمے ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، دو کلمے ہو، تین کلمے، چار کلمے، اس سے زیادہ بھی ایک جملے میں کلمات آ سکتے ہیں۔ جب جملہ کی کلمات بہت ہوں تو اسم و فعل کو اسم سے تمیز کرنا چاہیے، اسم اور فعل کی تمیز کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، تو وہ یعنی معرب اور مبنی پہچاننا چاہیے، عامل ہے یا معمول، عامل عمل کرنے والا ہے یا معمول ہے کہ اس میں کسی نے عمل کیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ دو کلمات ہے، ان دونوں کا تعلق آپس میں کس طرح ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملہ کی صحیح معنی سمجھ میں آ سکے۔ مسند اور مسند الیہ یہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ کہ مسند کیا ہے اور مسند الیہ، تو یہ سمجھنا چاہیے اور تاکہ جملے کی صحیح معنی سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیے یہاں پر چند چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ایک جملے میں اسم فعل کی تمیز یہ ضروری ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، معرب ہے کہ مبنی ہے۔ یہ معرب اور مبنی ہم بعد میں پڑھیں گے کہ معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہے، اور اسی طرح عامل اور معمول۔ تو یہ سب چیزیں جب ہم جانیں گے تو تب ہم ایک جملے کا صحیح طریقے سے ترجمہ کر سکیں گے۔ جیسے کہ وہ اوپر دیکھیں یہ جملہ ہے ضرب زید، یہ جملہ ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ ضرب یہ اسم ہے یا فعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح زید اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو سب سے پہلے یہ ہم نے معلوم کر لینا ہے، اور بعد میں ہم یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ معرب ہے یا مبنی، ضرب معرب ہے یا مبنی ہے، زید معرب ہے یا مبنی ہے، یہ جاننا ضروری ہے تاکہ اسی لحاظ سے ہم ترجمہ کر لیں۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ عامل ہے یا معمول ہے، ٹھیک ہے، عمل کرنے والا ہے یا اس میں عمل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے۔ تو دیکھیں ضرب اور زید دونوں کا تعلق آپس میں کیا ہے، کس لحاظ سے ہے، یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب ہم ترکیب کریں گے، ترکیب سے یعنی اجرا کریں گے، جب بعد میں ہم اس میں یہ سب چیزیں ہم جانیں گے، ایک جملہ ہم لیں گے اور اس میں ہم اجرا کریں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اگر اسم ہے تو اسم میں معرب ہے یا مبنی ہے، اگر معرب اور مبنی ہے تو پھر جملوں کے آپس میں یہ عامل ہے یا معمول ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جانیں گے کہ ان کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، فعل ہے، یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ اجرا کرتے وقت جانیں گے، اور اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو چند باتیں ہو گئی۔ اب جملہ با اعتبار ذات کی چار قسم کا ہوتا ہے، جملہ
ذات کے اعتبار سے 4 قسم کا ہوتا ہے. جملہ اسمیہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلے حصہ اسم ہو, اور جملہ فعلیہ جس کا پہلے حصہ فعل ہو, جملہ شرطیہ جس میں شرط ہو, جملہ ظرفیہ جس میں جو ایک کسی وقت میں یا ایک جگہ میں کوئی کام ہوا ہو. ظرف ایک مکان جگہ کو کہا جاتا ہے, ظرف مکان یا ظرف زمان, یہ آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے. اب دیکھیں جملہ اسمیہ, جملہ اسمیہ جیسے زید قائم, یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا پہلے حصہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں. زید قائم, زید کھڑا ہے. جملہ فعلیہ جیسے قام زید, تو جملہ فعلیہ میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلے حصہ فعل ہو, یعنی کام ہوا ہو جس میں. قام زید, قام فعل ہے, زید اس کا فاعل ہے. جملہ شرطیہ جیسے ان تکرمنی اکرم کا, شرط ہے اس میں, اگر آپ میری اکرام کریں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا. تو ان تکرمنی یہ یعنی اس میں ایک شرط ہے, تو اس وجہ سے اس کو جملہ شرطیہ کہا جاتا ہے. ظرفیہ جیسے عندی مال, میرے پاس مال ہے. ظرف ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے, ظرف مکان بھی. تو وہ جملہ جو کہ ایک جگہ سے متعلق ہو یا ایک وقت, خاص وقت سے متعلق ہو, یعنی ایک کام ہوا ہو کسی وقت میں یا کسی جگہ میں, تو اس کو ہم جملہ ظرفیہ کہتے ہیں. جیسے کہ عندی مال, میرے پاس مال ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 قسمیں ہو گئے جملے جملہ کی بے اعتبار ذات کی. یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں, یعنی اصل جملہ کی یہ اصل ہے. اچھا, ان چاروں قسموں کو اصل جملہ کہلاتی ہیں. اب آتے ہیں با اعتبار صفت کی. صفت کے اعتبار سے جملہ کی 6 قسمیں. با اعتبار صفت کی جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1 مبینہ, جملہ مبینہ جو پہلے جملہ کو واضح کر دے, وہ جملہ جو پہلے جملے کو واضح کر دے, وضاحت کرے. جیسے کہ الکلمۃ علی 3 اقسام اسم و فعل و حرف. دیکھیے یہاں پر پہلا جملہ ہے الکلمۃ علی 3 اقسام. اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا, یعنی پہلے جملے کا مفہوم اور مطلب واضح نہیں تھا, تو اس وجہ سے اسم و فعل و حرف اس نے اس کی وضاحت کی. اچھا, جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں. الکلمۃ علی 3 اقسام کا معنی ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں, لیکن صاف واضح نہیں تھا کہ وہ 3 قسمیں کون کون سے ہیں. تو دوسرے جملے نے اس کو بیان کیا کہ وہ 3 قسمیں اسم, فعل اور حرف ہے. تو وہ جملہ جو پہلے جملے کی وضاحت کرے اس کو ہم جملہ مبینہ کہتے ہیں. دوسرا جملہ معللہ, جملہ معللہ جو پہلے جملہ کی علت بیان کرے. جملہ معللہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جو پہلے جملے کی علت بیان کرے. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال. لا تصوموا فی هذه الايام, تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں, یعنی عیدین اور ایام تشریق, چھوٹے عید اور بڑے عید کے دن, اور ایام تشریق بڑے عید کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں, تو ان میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے, اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے. تو یہ خوشی کے دن ہے, ان دنوں میں کھانا پینا اور سیر و تفریح کیا جاتا ہے, تو اس وجہ سے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا, اور اس کی علت دوسری جملے میں بیان فرمائی ہے. دیکھیں ایک جملہ یہ ہے کہ لا تصوموا فی هذه الايام, یہاں تک کہ ایک جملہ ہے کہ ان دنوں میں تم روزہ نہ رکھو. اب فإنها ایام اکل وشرب وبعال, اس جملے میں اس کی روزہ نہ رکھنے کی علت بیان ہوئی ہے کہ کیوں نہ رکھے روزہ, تو اس وجہ سے اس کو ہم جملہ معللہ کہیں گے, ایک علت اس میں بیان ہوئی ہے. اچھا, تیسرا جملہ معترضہ, جملہ معترضہ جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہوں. ایک جملہ جو 2 جملوں کے درمیان میں آئے اور پہلے جملے کے ساتھ بھی اس کا کوئی جوڑ نہ ہو اور دوسرے جملے کے ساتھ بھی اس کا کوئی جوڑ نہ ہو. جیسے کہ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے, یعنی نیت شرط نہیں ہے, فرض نہیں ہے نیت. تو اس مثال میں ایک جملہ ہے قال ابو حنیفہ, یہ ایک جملہ ہے, اور رحمہ اللہ
اللہ اس پر رحم کرے، یہ دوسرا جملہ ہے، اور النیت فی الوضوء لیست بشرط یہ تیسرا جملہ ہے۔ تو پہلا قال ابو حنیفہ اور النیت فی الوضوء لیست بشرط یہ دو جملے ہیں، اور درمیان میں یہ رحمہ اللہ ایک جملہ واقع ہے۔ اس مثال میں رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کی کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے جملے کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسرے کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ ہم نہ بھی بولے قال ابو حنیفہ النیت فی الوضوء لیست بشرط تو جملے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو اس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چوتھا قسم ہے جملہ مستانفہ۔ جملہ مستانفہ وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، وہ جملہ جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، جیسے کہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام۔ تو یہ دیکھیں اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ تو جملہ مستانفہ مطلب جس سے ابتدائی کلام شروع، اس سے پہلے بھی کوئی جملہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، ابتدائی طور پر اس سے کلام شروع ہوا ہے، تو اس کو جملہ مستانفہ یا جملہ ابتدائیہ کہتے ہیں۔ 5 نمبر پر جملہ حالیہ۔ جملہ حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، وہ جملہ جو حال واقع ہو اس کو جملہ حالیہ کہتے ہیں، جیسے کہ جاءنی زید وہو راکب، میرے پاس زید آیا، وہو راکب، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ دیکھیں جاءنی زید وہو راکب یہ ایسا جملہ ہے جو کہ حال واقع ہے، اس پہ وہو راکب، دیکھیں اس حال میں کہ وہ سوار تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو جملہ حالیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ معطوفہ، چھٹا قسم ہے جملہ معطوفہ، وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے۔ یہ عطف معطوف معطوف علیہ، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ معطوف کیا ہوتا ہے، معطوف علیہ کیا ہوتا ہے۔ تو جس جملے میں جو جملہ پہلے جملے پر عطف ہو اس کو ہم جملہ معطوفہ کہیں گے، کہ جیسے کہ جاءنی زید وذهب عمرو، جاءنی زید وذهب عمرو۔ تو دیکھیں جاءنی زید یہ ایک جملہ ہے اور واو حرف عطف ہے، واو کی مدد سے دونوں جملوں کو جوڑا گیا ہے، اور وذهب عمرو یہ عطف ہے پہلے جملے پر، تو اس کو ہم جملہ معطوفہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 قسمیں ہوئے جملے کی، یعنی جملے باعتبار صفت کی، ٹھیک ہے، باعتبار صفت کی جملے کی یہ 6 قسمیں ہوئی۔ تو ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں کاپی پہ، بعد میں جب ہم اجرا کریں گے تو اس وقت ہم ایک جملے کی جب ترکیب کریں گے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ جملہ معطوفہ ہے، یا جملہ معترضہ ہے، یا یہ جملہ معللہ ہے، یا جملہ مبینہ ہے، اور یا یہ جملہ مستانفہ ہے۔ تو اس وقت یہ چیزیں ہمیں کام آئیں گے۔ تو اگر آپ یہ چیزیں یاد نہیں کریں گے تو اس وقت پھر آپ نہیں سمجھیں گے کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے یہ چیز آ گئی۔ تو اس وجہ سے اچھی طرح ان کو یاد کر لے، اپنے ذہن میں بیٹھائے، ایک دفعہ سمجھنا ہے دوبارہ سن لے، دوبارہ سمجھنا ہے تیسری دفعہ سن لے۔ تو دیکھیے اس میں اتنی آسانی ہوتی ہے کہ آج کل اگر آپ آمنے سامنے استاد سے ایک سبق پڑھیں گے تو ایک دفعہ آپ سمجھنا ہے تو دوسری دفعہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن مکمل سبق آپ کو استاد دوبارہ نہیں سنائے گا، کسی ایک جگہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ایک دفعہ 2 دفعہ آپ پوچھ سکتے ہیں، بعد میں آپ بھی پریشان ہوں گے کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں، بار بار میں پوچھ رہا ہوں، اور استاد بھی پریشان ہوگا کہ ایک ہی لفظ کے بارے میں بار بار بندہ پوچھ رہے۔ لیکن یہاں پر اگر اس ویڈیو کو آپ 10 دفعہ بھی سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بار بار آپ سن سکتے ہیں اس ویڈیو کو اور اسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوشش کر لے کہ سمجھنے کی کوشش کر لے، اور جہاں پر رٹا لگانے کی ضرورت ہو تو رٹا لگائے، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہاں پر رٹا لگائے اور اچھی طرح ذہن میں وہ چیز بٹھائے، تو انشاءاللہ بعد میں یہ چیزیں آپ لوگوں کو بہت کام آئیں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔